أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قرآن مجید وہ عظمتوں والی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن ہی صرف نئی انعامات دیے جائیں گے بلکہ اس کی دنیا بھی بڑی کامیاب ترین گزرے گی۔ اس کو کما حق ہو، کوئی پڑھنے والا تو ہو، اس پر کوئی عمل کرنے والا تو بنے۔ یہ قرآن اس کو دونوں جہانوں کی کامیابی کا راز عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا ماہر، قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ قیامت کے دن ان معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مقام، اس کا مرتبہ قیامت کے دن ان معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن ان معزز فرشتوں کی صف میں وہ حافظ اور قاری قرآن بھی شامل ہوگا جن کا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں بڑا اونچا مقام ہوگا۔ یہ اونچا مقام کیوں ملے گا؟ قرآن کے پڑھانے کی وجہ سے، اس کی مہارت کی وجہ سے، اس کے کما حق ہو، اس کی تلاوت کی وجہ سے اس بندے کو، اس قاری کو، اس حافظ کو اتنا بلند مقام ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وہ اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کیا منظر دیکھتے ہیں، رات کا وقت ہے، ان کا گھوڑا بھی ساتھ بندھا ہوا ہے، تلاوت فرماتے ہیں تو ان کا گھوڑا بھدکنا شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے توقف کیا، ٹھہر گئے کہ گھوڑے کو کیا ہو گیا، اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جب تلاوت بند کی گھوڑا رک گیا، جب گھوڑا رک گیا دوبارہ تلاوت شروع کر دی، دوبارہ تلاوت شروع کرتے ہیں تو گھوڑا دوبارہ بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح دوبارہ گھوڑے کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر وہ بند ہو جاتا ہے، اچھلنا کودنا بند ہو جاتا ہے، پھر تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح 3 مرتبہ انہوں نے ایسا کیا اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب ان کو یہ ڈر ہوا کہ پتہ نہیں گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے،
کیونکہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس گھوڑے کے ساتھ میرا بیٹا یحییٰ بھی سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ گھوڑا اچھلنے کودنے کی وجہ سے میرے بیٹے کو زخمی نہ کر دے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے وہ اٹھے اور گھوڑے کو تھمایا اور کیا دیکھتے ہیں، اپنے بیٹے یحییٰ کے پاس جاتے ہیں، اس کی جگہ کو بدلنے کے لیے۔ جب اس کو بدلتے ہیں اور اوپر آسمانوں کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بادل نما چیز ہے اور اس کے اندر بڑے روشن چراغ نظر آتے ہیں۔ بڑے روشن چراغ دیکھ کر بڑے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ صبح ہوئی، یہ ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ رات ایسا ماجرا پیش آیا ہے، میں نے بیٹے کو اس کی جگہ کو تبدیل کیا ہے، تلاوت کرتے کرتے میرا گھوڑا اچھلنے لگا، کودنے لگا، یہ 3 دفعہ ایسا ہوا، آخر کار میں نے بیٹے یحییٰ کی جگہ کو بدلنا اور اوپر دیکھا، میری نظر آسمانوں کی طرف اٹھی تو اس طرح بادل نما سی کوئی چیز تھی جس کے اندر بڑے روشن چراغ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنت ملائکۃ، وہ فرشتے تھے جو تیری قرآن مجید کی تلاوت کو سننے آئے تھے، دنت لصوتک، وہ تیری آواز کے قریب قریب آ رہے تھے، اور اگر تو صبح تک تلاوت کرتا رہتا تو وہ فرشتے اسی طرح رہتے، لا تتوارا منہم، لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور وہ چھپ نہ سکتے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے اور فرشتے ان کی آنکھوں سے چھپ نہ سکتے، لا تتوارا منہم۔ یہ ہے قرآن مجید پڑھنے کی برکتیں کہ اللہ کے فرشتے بھی اس پر نازل ہوتے ہیں، سکون اس پر نازل ہوتا ہے، رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، چین اس پر نازل ہوتا ہے، اس کو دل کا قرار ملتا ہے، اس کو دل کا سکون ملتا ہے، اس کو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ڈھانپ لیتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ تشریف فرما تھے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر بیٹھتے ہیں، اچانک ایک بڑی زوردار آواز آسمانوں پر سنتے ہیں، زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ وہ دھماکہ ہونے کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول پتہ ہے یہ آواز کیا تھی، اتنی بڑی آواز کیا تھی، یہ کیسی تھی، یہ دھماکہ کیسے ہوا؟ پھر بتاتے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ بہت بڑی آواز جو آپ کو آسمانوں سے سنائی دی ہے، یہ آج آسمانوں کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے وہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر نہیں اترا، اس نے اپنا قدم زمین پر نہیں رکھا تھا، آج وہ نازل ہوا ہے اور آج وہ دروازہ کھلا ہے، اور وہ آپ کے پاس 2 نور لے کر آیا ہے۔ وہ 2 نور کیا ہیں؟ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ۔ وہ فاتحۃ الکتاب ہے، سورہ فاتحہ، وہ فرشتہ لے کر آیا ہے، 2 نور کا تحفہ لے کر آیا ہے، ایک سورۃ الفاتحہ کا تحفہ اور دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی، یہ 2 نور آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے،
ان کی عظمت اور شان کے کیا کہنے، اتنے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، لیکن ان پر اتنی برکتوں اور رحمتوں والی کوئی چیز نازل نہیں کی گئی جتنی یہ دو نور، یہ دو چیزیں آپ کو عطا کی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اوتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 چیزیں عطا ہوئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرائی گئی، مجھے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، اور سدرۃ المنتہا کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں تک جو نیچے سے چیز جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا تک جاتی ہے، اور اوپر سے جو چیز آتی ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا تک آتی ہے، وہاں پہنچتی ہے، اور نیچے سے بھی وہاں تک پہنچتی ہے۔ جو اللہ کا حکم آتا ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا پر، جو نیچے سے اوپر جاتا ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا تک۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میں وہاں پہنچا، وہاں سے مجھے 3 چیزیں عطا ہوئی ہیں۔ ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے 5 نمازوں کا تحفہ وہاں سے ملا ہے۔ 5 نمازوں کا تحفہ مجھے سدرۃ المنتہا سے ملا ہے۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وخواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مجھے وہاں سے عطا کی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں پر تیسری چیز کا تحفہ مجھے کیا عطا ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیسری چیز کا تحفہ مجھے یہ عطا ہوا وَغُفِرَ لِمَن لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، تیسری چیز کا تحفہ مجھے یہ عطا کیا گیا کہ ہر میرے اس امتی کو معاف کر دیا جائے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ یہ 3 چیزوں کا تحفہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کہ آپ علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس یہ تحفے عطا کیے گئے۔ یہ ہے قرآن مجید، جو اس کو اپنے سینے سے لگائے گا وہ دونوں جہانوں کی کامیابیاں حاصل کر لے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔